فلا تأس علی القوم الکافرین۔ پیچھے گزشتہ آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو وحی، جو حکم، جو احکامات، جو دین، جو شریعت دی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ہو بہو اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دی ہے، اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا جو میرے رب نے مجھے دین دیا تھا میں نے وہ آپ تک پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے سب نے یکجا ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انکشت شہادت یعنی انگلی شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ ربا تو گواہ ہو جا، ربا تو گواہ ہو جا، ربا تو گواہ ہو جا۔ آپ علیہ السلام نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ پیغمبر علیہ السلام کتاب اللہ میں سے کتاب اللہ کا کچھ مخصوص حصہ جو اہل بیت کو دے کر کے گئے ہیں باقی لوگوں کو نہیں بتلایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا پیغمبر علیہ السلام نے ہو بہو اسی طریقے سے پہنچا دیا، پھیلا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہے ہیں کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات پر، والانجیل اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز پر جو آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ کے پاس۔ تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کتاب کو ماننے والے ہیں۔ یہودیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دعوت لے آؤ، دعوت دین لے آؤ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کی نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لے کر کے آؤ۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، یہودیوں نے کہا۔ جب عیسائیوں کو دعوت دی تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم نہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہو، نہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہو، یعنی نہ تم تورات پر ہو نہ تم انجیل پر ہو۔ اگر تم تورات اور انجیل کو مانتے ہوتے تو پھر تورات اور انجیل کے اندر میں نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف، کمالات، معجزات کو بیان فرمایا ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تم اس کو بھی مانتے، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے قرآن پاک کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ میں نبی بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، پھر انہیں انعامات بھی دوں گا، بادشاہت بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، بہت ساری